الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک دفعہ کسی اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دے۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ آپ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ اس کا اہتمام کرو، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ مریدین بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص حضرت سے دعا لیتا، وظیفہ لیتا چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آ گیا اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے اولاد عطا کی ہے، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، تو آپ دعا فرمائیں اور کچھ تلقین بھی فرمائیں، کیا کروں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ میاں تو استغفار کیا کر، اللہ سے بخشش طلب کیا کر۔ وہ بھی حضرت سے دعا لے کر چل پڑا۔ کہیں دیہات سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت آم کے درخت تو ہیں، آم نہیں لگتے، دیہاتی آدمی ہوں، فصل میں سپرے بھی کرتا ہوں، کھاد بھی ڈالتا ہوں، اور جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی فصل میں برکت نہیں ہے، فصل صحیح نہیں اگتی۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ میاں تو استغفار کیا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو وہ بھی حضرت سے دعا لینے کے بعد چلا گیا۔
اب جب وہ تیسرا بندہ، بندوں کے مسائل مختلف، بندے مختلف لیکن گولی ایک، بیماریاں مختلف ہیں، کسی کی اولاد نہیں، ایک ہی پڑیا گویا چاہ کے دی، اٹھا کے دی، اور جس کو بیٹے کی ضرورت ہے اس کو بھی وہی ایک ہی پڑیا اٹھا کر دے دی، اور تیسرا آیا اس نے کہا کہ میرے دیہاتی زمین کا مسئلہ ہے، پھل کا مسئلہ ہے، فصل کا مسئلہ ہے، تو اس کو بھی حضرت نے وہی پڑیا اٹھا کر دی اور وہی علاج تجویز کیا۔ تو مریدین نے کہا کہ حضرت بیماریاں تو مختلف تھیں، آپ نے دوائی ایک ہی دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی کو کچھ بتاتے اس کے مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کر، کسی کا مسئلہ کچھ تھا تو اس کو اور وظیفہ بتاتے اور ہدایات تلقین فرماتے۔ آپ نے سب کو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کرو۔ حضرت سمجھ نہیں آئی ہمیں، تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ آ جاتی اگر تم قرآن کی اس آیت پر توجہ کرتے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مختلف بیماریوں کا علاج ایک ہی تجویز کیا ہے۔ بہت سی نعمتوں میں رکاوٹ یہ ہے کہ وہ ایک کام نہیں کیا جاتا، اگر لوگ ایک کام کرنے لگ جائیں تو ان کے سارے مسئلے اللہ اپنی رحمت سے حل فرما دیں۔ حضرت وہ کون سی آیت ہے جس کی جانب اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا ہے؟ تو حضرت نے سورۃ نوح کی انہی آیات کو اپنے مریدین، اپنے متعلقین کی جانب اشارہ مبذول فرمایا اور فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے توبہ کیا کریں، اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہایا کریں۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان کا خاصہ بھی ہے کہ وہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن انسان کے گناہگار ہونے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے آ جائے، ندامت کے دو آنسو بہا لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کمی کس بات کی ہے؟ گناہ تو دھڑا دھڑ ہم سے ہو رہے ہیں لیکن ندامت کے آنسو ہم سے نہیں نکلتے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت 55-56 سال کی عمر ہو چکی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے خوف سے میری آنکھوں سے آنسو بہے ہوں۔ 56 سال عمر ہے اس کی، ندامت کا آنسو کبھی بھی نہیں نکلا، ہوں گناہگار۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ استغفار کیا کریں، دل اتنی سخت ہو چکا ہے، اتنی سخت ہو چکا ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تیری آنکھ سے، اور بگڑی تب بنے گی کہ جب یہاں سے 2 قطرے، ایک قطرہ آنکھوں سے نکلے گا ندامت کا، عرق انفعال نکلے گا، آنسو نکلیں گے، تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو آج روئیں اللہ کے حضور، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اللہ رب العزت کی بے فرمانی کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں جو عذابات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس کو تب دیکھے بندہ،
اور خیال کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جب بندہ یہ مراقبہ کرے گا اور جب بندہ توبہ استغفار کرے گا تو دل نرم ہوگا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آنسو بہنے لگ جائیں گے۔ پتھر دل ہو چکے ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال اگر ندامت کا ایک آنسو بھی نہیں بہا تو بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دل اتنی سخت ہو چکا ہے گناہوں کے بدولت کہ اب رونا نصیب نہیں ہے۔ بندہ ہو، حساس ہو، روح ہو اس میں، اور روئے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں کی دلدل میں اتنی دھنس چکا ہوتا ہے کہ دل اتنی میلا ہو چکا ہوتا ہے، اتنی سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، دین کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرا محبوب فذکر، آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سنا اللہ میرے نصیحت کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ فرمایا جو ایمان والا ہوگا اس کو ضرور تیری بات اثر کرے گی۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے فرمایا جس کو نیکی کی بات کی جائے، جس کو نماز کا کہا جائے، جس کو ذکر کا کہا جائے، جس کو تلاوت کا کہا جائے، جس کو تبلیغ کا کہا جائے، جس کو اللہ کی مجلس میں آنے کا کہا جائے، کہنے کے باوجود بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، نماز کا کہنے کے باوجود بھی نمازی نہیں بن سکتا، تلاوت کا کہنے کے باوجود بھی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر کی مجلس کی دعوت دینے کے باوجود بھی ذکر کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ فرمایا اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے تو فرما دیا محبوب آپ نصیحت کریں، ایمان والوں کو نصیحت نفع دے گی۔ جب یہاں سے نصیحت کی جاتی ہے نفع نہیں دے رہی تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بات یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت بیماریاں تو مختلف ہیں، دوا ایک دے دی ہے، پڑیا ایک دے دی ہے، تو حضرت نے فرمایا اے میرے مریدین، اے میرے مصاحب، اے میرے ہم نشین و مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جو بھی بیماریاں ہوں سب بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ جلدی معاف کر دیتا ہے، خدا کی قسم۔ حدیث پاک میں آتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب 60-70 سال گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی بغاوت میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ کی بھرے بازار میں سرکشی و بغاوت کیا کرتا ہے، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ہر گناہ، ہر قصور قانون توڑنے والے کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے ملک کی بغاوت کی ہو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اللہ کی رحمت تو ایسے بے بہا رحمت ہے، فرمایا جو بھرے بازار میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے، 60-70 سال اس کے ہو گئے ہیں، اب بیوی بھی اس کو قریب نہیں آنے دیتی، بچے بھی اس سے گھن اور خار کھاتے ہیں، بہو بھی گھر کے اندر اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، ہر وقت بلغم نکالتا رہتا ہے، ہر وقت تھوکتا رہتا ہے، ہر وقت بلڈ پریشر میں مبتلا ہو کر گالیاں بکتا رہتا ہے۔ فرمایا یہی بوڑھا آدمی
جس کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں، جس کی آنکھیں بھی جواب دے جو چکی ہوں، جس کے کان بھی جواب دے چکے ہوں، جس کے پاؤں بھی جواب دے چکے ہوں، جس کی اولاد بھی جواب دے چکی ہو، جس کی بہو بھی جواب دے چکی ہو، جس کی بیوی بھی جواب دے چکی ہو، گھر کے اندر اس کا ٹھکانہ نہیں ہو، فرمایا رات کی تاریکی کے اندر یہ بندہ مسجد کے اندر آ جائے، مسجد کے ہی پانی سے وضو کر لے، وضو پانی کے ساتھ کرے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے آ کر رات کی تاریکی کے اندر یہ مجرم آیا ہوا ہے جو دن کی روشنی کے اندر اللہ کی بغاوتیں کرتا تھا، یہ رات کی تاریکی کے اندر مسجد کا متولی بھی نہیں دیکھ رہا، مسجد کا امام بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا یا اللہ میں 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس بندے نے نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لی۔ صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھنے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا، اس کا دامن گناہوں سے پر تھا، آنکھوں سے 2 قطرے نکالے، لرزتے وجود کے ساتھ وضو کے قطرے جو اس کے وجود سے ٹپک رہے تھے ابھی وہ گیلے ہی تھے، تو اللہ کے حضور اس نے کہا یا اللہ میری سچی توبہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھوں سے جو ندامت کا قطرہ نکلا ہے، آنکھوں سے آنسو جو نکلے ہیں، ابھی رخسار سے نیچے نہیں گرے ہوتے، اللہ رب العزت اس بندے کی 70 سال کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بندہ تیرے آنے میں دیر ہے، میں اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اتنی نافرمان روٹھے ہوئے بیٹے سے جو گھر سے نکل چکا ہو، ماں اس کا انتظار نہیں کرتی جتنی اللہ رب العزت روٹھے ہوئے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ہر گناہ اس سے سرزد ہو گیا، محلے والے بھی اس سے تنگ ہیں، اس کو نکال دیا کہ تو نکل جا یہاں سے، اس کالونی اور بستی کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ نوجوان جنگل کے اندر چلا گیا، وہاں پر بھوک جب لگی تو کچھ کھانے کو نہ ملا، پیاس لگی تو پینے کو نہ ملا۔ یہ بندہ جب مرنے کے قریب ہو گیا، اللہ کے حضور کہنے لگا اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو تیری شان میں اضافہ تو نہیں ہوگا، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری شان میں گھاٹا اور کمی تو نہیں ہوگی۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا، میں نے اپنے علماء سے سنا ہوا ہے کہ جنت بہت بڑی ہے، اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے گا تو ایسی چھوٹی سی جگہ مجھے عطا کر دے، تیری جنت تو بہت وسیع ہے، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ نیاز مندی کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، میرے موسیٰ کو جا کر کہو کہ میرا ولی فلاں جنگل کے اندر فلاں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، فوت ہو چکا ہے، موسیٰ جاؤ اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، دفن بھی کرو، اور اپنے بنی اسرائیل کو جا کر بھی کہو جس نے اپنی بخشش کروانی ہے وہ اس جنازے کے اندر میرے ولی کے جنازے کے اندر شریک ہو جائے، میں اللہ ان سب کی بخشش کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اللہ کا ولی فلاں برگد کے درخت کے اندر نیچے جنگل میں پڑا ہوا ہے، او میرے یارو، او میرے اوپر ایمان لے آنے والے، او میرے صحابہ، اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھیں۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہے، جس نے اس کی جنازے کے اندر شرکت کی اللہ اس کی بخشش کر دیں گے۔ ابھی جبریل مجھے کہہ کے گیا ہے، سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ جب جنگل کے نشاندہی والے درخت کے نیچے گئے تو دیکھا کہ وہی جوان ہے
جس سے محلے والے بھی تنگ ہیں، جو شرابی تھا، جو کبابی تھا، جو زانی تھا، جو گناہگار تھا، سب کو ستاتا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ موسیٰ تو بھی ہم سے مذاق کرتا ہے، یہ تو گناہگار بندہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، فوراً کال ملا لی اللہ کی جناب میں، یا اللہ بنی اسرائیل کے فلاں محلے کے لوگ تو کہتے ہیں ہم اس سے تنگ تھے، ہم اس سے کک تھے، ہم تو اس سے پریشان تھے، یہ کیسا ولی ہو گیا؟ محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا حضرت اللہ رب العزت نے، موسیٰ بات ان سب کی سچی ہے، واقعی زانی تھا، واقعی شرابی تھا، واقعی گناہگار تھا، واقعی محلے والے بستی والے تنگ تھے، لیکن موسیٰ جب یہ میری بارگاہ میں آ گیا، سچی توبہ کر لی ہے، میں اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے سب کی بخشش کر دوں گا۔ موسیٰ اس کا مقام تجھے بتاؤں، بنی اسرائیل والوں کو کہہ دو، اس نے سچی توبہ ایسی کی ہے، اگر یہ سارے عالم کے لیے توبہ کر لیتا، سارے عالم کی بخشش کی دعا کر دیتا، تو میں اللہ سب جہان والوں کو معاف کر دیتا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فرمایا ماں کے دل کے اندر اولاد کا اتنی پیار نہیں ہوتا جتنی اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ اپنے گناہگار بندے سے پیار کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ معافی مانگنی چاہیے نا، پھر توبہ استغفار کرے بندہ۔ آج جتنی مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل، روٹھے رب کو منا لیں، روٹھے رب کو منا لیں۔ وہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے ہم سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایسی بیماریوں میں مبتلا اللہ کر دیتے ہیں جس کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، ان بیماریوں کا نام سنا نہیں ہوتا۔ آج جہاں ڈاکٹر زیادہ آ گئے ہیں، تو ڈاکٹر جہاں زیادہ آ گئے ہیں، بیماریاں بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ ڈاکٹروں کے نام ہمیں نہیں آتے، اسی طرح جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے نام بھی نہیں آتے ہمیں۔ اور فرمایا جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر اور گناہ ہے، جو آدمی شراب پیتا ہے اس پر اور گناہ ہے۔ یہ جتنے ہم پر عذابات اللہ کے ہیں یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہیں۔ اجتماعی طور پر مجھے آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائیں۔ ابھی اسی مجلس میں میں بھی توبہ کے الفاظ دہراتا ہوں، آپ بھی دہرا دیں، انشاءاللہ اللہ ہماری بخشش بھی فرما دیں گے۔ ہماری توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمارے حالات بھی اچھے فرما دیں گے۔ اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے ہر قصور کو معاف کر دے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے ہر خطا اور قصور کو معاف کر دے۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری ہم سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو گناہ دانستہ ہوئے ہیں، جو نادانستہ ہوئے ہیں، سب کی بخشش کر دے، سب کی معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف کر دے، سب گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی بخشش فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔